السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں معاشرے میں بچوں کی تربیت، یہ اصل میں کیوں ہے؟ آنے والے وقت میں اچھے انسان، اچھے مسلمان اس کائنات میں ہوں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں دنیا میں اور مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو سمجھتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آنے والی نسل میں اچھے انسان، اچھے مسلمان چھوڑ کے جائیں، کیونکہ یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچائے۔ میں اور آپ سب مل کر کوئی ایسا پلان کریں، کوئی ایسا کام شروع کریں، کوئی ایسی کوئی جدوجہد کریں، کوئی ایسی مشق کریں، کوئی دعوت کا کام کریں کہ کلمہ اسی حالت میں، جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور اس امت کو دیا، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک صحیح سالم پہنچ جائے۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے مل کر کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی نے علیہ السلام کو بنایا اور اپنے علم میں سے علم دیا، تو شیطان مردود ایسا تھا جس نے انکار کیا، آدم کو میں کیوں اپنے سے افضل مانوں، اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ کا حکم سے انکار کیا، جس پہ وہ ابلیس قرار پایا اور جنت راندہ درغار ہوا۔ اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ انسانیت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پیغام سے بھٹکانا اور اپنی مرضی کی زندگی کے مطابق چلانا۔ یہ ایک جنگ ہے۔ شیطان نے شروع سے ہی انسان کو بھٹکایا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹایا، اللہ کا انکار کروایا، انسان کو مادیت پر سوچنے میں مجبور کیا۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا، یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس بات کی محنت کی۔ یہ وہ مقابلہ، وہ جنگ ہے۔ اسی جنگ اور اسی مقابلے کے ذریعے سے وہ انسان کامیاب ہوگا جو کہ نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی انبیاء ہیں ان پہ یقین کرے گا، ایمان لائے گا، کتابوں پر ایمان لائے گا، اعمال کو اختیار کرے گا، کلمہ اور جو ترتیب سے باتیں بھیجی ہیں ان پہ عمل کرے گا۔ اسی چیز کا امتحان ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایک ہے عبادت۔ یعنی ان کو ہم دو زاویوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک آ گیا حقوق اللہ، ایک آ گیا حقوق العباد۔ انسان کو شیطان حقوق العباد پہ لا کے پھنساتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، بس انسانیت کی خدمت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، اور سب سے افضل کام ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی ہے۔ اور انہی بنیادوں پر لا کر وہ انسان کے عقائد کو پر چوٹ مارتا ہے اور مختلف ارتداد کی سطحوں پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ اس پر پہلے بھی ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ ارتداد کیا چیز ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ جب دین کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ارتداد پہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا کیا مرحلہ آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے موجودہ دور کے بزرگان دین اور علماء اکرام ان کی غلطیوں کو تلاش کرتا ہے، اور غلطیاں تلاش کر کے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ ارتداد کا پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں وہ قرون اولیٰ کے جو بزرگ ہیں اور اکابرین ہیں، ان میں سے غلطیاں تلاش کرے گا اور غلطیاں نکال کر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ یہ ارتداد کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر سے نقص نکالے گا، غلطیاں نکالے گا اور لوگوں میں بیان کرے گا۔ یہ ارتداد کا تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھے مرحلے میں
وہ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطیاں نکالے گا اور ان میں سے نقص نکالے گا، اس کو لوگوں میں بیان کرے گا۔ اس کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے غلطیاں نکالے گا، نقص نکالے گا اور لوگوں میں بیان کرے گا۔ آخری مرحلہ ہے یہ۔ اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اب اس کی واپسی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں تک لانے کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ شیطان صرف دو چیزوں سے انسان سے نفرت کرتا ہے، ایک تو یہ وہ دین پر عمل کر رہا ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ کے نبی کو مانتا ہو، اور تو وہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کامیاب ہو، کبھی نہیں چاہے گا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کو لے کر اور اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کو راضی کر کے پیش ہو۔ وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو انسان، شیطان یہ چاہے گا انسان دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے اور جہنم رسید ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے کیا کرتا ہے وہ آج سے نہیں، شروع سے ہی اس کا یہی کام ہے، انسانیت کو ورگلانا، اور وہ مختلف ارتداد کے سطح پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ کون کون سے فتنے آ رہے ہیں، کون کون سے فتنے ایسی ہیں جن کو ہم فتنہ بھی نہیں سمجھتے، اور جو اس وقت کی ضرورت سمجھ کر گلے کا ہار بنائے ہوئے ہیں، اور وہ فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہوتا ہے، وہ روح اور جسم میں پیوست ہو جاتا ہے اور انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے اور اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ انسان کو سب سے پہلے ارتداد پر لا کھڑا کرتا ہے۔ بزرگوں کی غلطیاں اور بزرگوں کو غلط لقاب سے پکارنا اس وقت عام ہو گیا۔ غیر قوموں نے اپنے تعلیمی نظام کو جب رائج کیا، آج سے تقریباً 100-200 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1700-1800 کی صدی تھی، 5 مضامین کو رائج کیا گیا۔ وہ مضمون اکنامکس، کامرس، سوشیولوجی، بینکنگ، اکاؤنٹنگ، ان کو شامل کر کے اس نے معاشرے کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اور سکھانے کی کوشش کی نسلوں کو، جس کے اثرات آج تک ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ مادیت پرستی پہ آ جائیں اور پیسے کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں اور اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ کر، اور یہ دنیا ہی آخری جنت ہے اور اس دنیا سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ایسا یقین بن جائے، اور وہ انسان بس صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو لوٹے، کسی کو مارے، ظلم کرے، کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں، ہم صرف اپنی لائف گزارنی ہے۔ دیکھیں، دوسروں نے اپنا طریقہ کار مسلمانوں میں بھی رائج کیا اور اپنی پوری دنیا میں رائج کر دیا۔ اس وقت چند ایک مخصوص لوگ اصل میں آگے بڑھ کر اپنے اس نظام کو پروان چڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کے عقائد خراب کر کے اپنے غلاموں کے غلام بنا رہے ہیں۔ ان کی یہ جدوجہد شیطانی جدوجہد ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اور مجھے محنت کرنی ہے۔ تعلیمی نظام کے اندر بچوں میں جو مولدانہ قسم کے عقائد آ رہے ہیں، آپ کو اور مجھے اپنے گھروں میں ان بچوں کو ان کے لیے تیار کرنا ہے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین اور ایمانیات، جن کا بہت تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، جس کا بہت تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، جس کے اوپر اور خاص طور پر ختم نبوت کے عقائد پر ہم نے اپنے بچوں کے عقائد، نظریات، ان کو بہت مضبوط بنانا ہے۔ اس میں آپ کی اور میری زبردست ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس سے آنکھ بند کر لی اور وقتی طور پر ہم نے اس کو بڑا فتنہ نہ سمجھا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کوئی آسانی کا معاملہ سمجھا یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند سال کی بات ہے، 15-20 سال کے اندر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، باپ تو مسلمان ہوگا لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہوگا۔ عقائد و نظریات یہ اصل ہوتے ہیں، ورنہ جانور بھی زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں
تو روس میں بھی ایسے ہی ہوا. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اندلس میں ایسے ہوا. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یورپ کے بڑے اچھے اچھے ملک جس میں اسلام عملی طور پہ نافذ تھا وہ بالکل اسی طریقے سے فنا ہو گئے اور وہاں کی نسلیں برباد ہو گئیں. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان تمام فتنوں سے بچا کر آگے لے کر چلیں. قیامت تک آنے والی آخری انسان تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بالکل اسی طرح سے سچے کے انداز سچے الفاظ کے ساتھ آخری انسان تک پہنچائیں. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے اور ہمیں تو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کو بھی علم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روشن غلامی میں آ جانا اور باقی مخلوق کی اندھیری غلامی سے نکل جانا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں آپ کو اس چیز کی فکر کرنی ہے. موجودہ دور کے اندر جتنے فتنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں کہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے بڑوں کی تعظیم کے ساتھ نام نہ لینا. غیر قوموں کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنے ہیرو کو اس کے نام سے پکارتے ہیں. ان کے نزدیک جو اسلامی دینی ہیروز ہیں وہ اور جو ان کے دنیاوی ہیروز ہیں وہ سب برابر ہیں. کوئی ان کے نزدیک ایسا کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ دینی ہیروز کو جو دینی بڑی بڑی شخصیات ہیں مقدس لوگ ہیں مقدس شخصیات ہیں ان کو تعظیم سے پکاریں. ہمارے اسلام نے یہ بات سکھائی ہے. ہم جو اس وقت موجودہ بزرگ ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ دامت برکاتم لگاتے ہیں اور جو بزرگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہم عزت کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لائے. ان کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک تحفے کے طور پر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہتے ہیں. اور جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کے نام کے ساتھ عزت کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب غیر لوگ چونکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر ایک کے نام براہ راست لیا جائے کوئی عزت و احترام کے کوئی لقب نہ لگا جائے. اب دیکھتے ہیں بہت سے یورپ کے ممالک میں وہ غیر مسلم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تاریخ میں سب سے اوپر انسان کا لکھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کہہ کر کوئی عزت دے دی. وہ تو ہر ایک کو برابر سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ایک انگریز کو یا کسی ہندو کو یا ہندو کی کسی شخصیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے لکھ دیا وہ ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اوپر کسی اور کا نام رکھ رہے ہوں. تو ان کی اس معیار سے ہم نے کوئی معیار نہیں لینا. ہمارا جو معیار ہے وہ ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہوا ہے. بڑوں کے اندر سے کمیاں نکال کر بڑوں کے اندر سے غلطیاں نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور دین اسلام کے اندر شکوک پیدا کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہت مشکل وقت ہے لیکن ایک تدبیر غیروں کی ہے اور ایک تدبیر میرے اللہ کی ہے. آپ نے اور میں نے مل کر محنت کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کی تدبیر کے ساتھ ہماری محنت مل جائے گی ہماری قربانیاں ملیں گی تو غیروں کی تدبیر اللہ ناکام کر دیں گے ہماری اور اللہ اپنی تدبیروں کو کامیاب کر دیں گے اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جدوجہد کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کو اس پیغام کو آگے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ لوگوں کو کہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں سنیں. جہاں دوسری بھی چیزوں کو ہم آگے پروموٹ کرتے ہیں ہم اپنے دین کو بھی آگے پرووکیٹ کریں اور یہ آپ کا میرا کام ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.